اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائری مکرم عابد خان صاحب سے ایک انتخاب۔ اے چھاؤں چھاؤں شخص تیری عمر ہو دراز، دورہ جرمنی و بیلجیم 2018 کے چند واقعات، حصہ دوم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعۃ المبارک، 11 اکتوبر 2024۔ اشک محبت۔ میں نے مسجد بیت الصبوح کے سیکیورٹی اسکیننگ کے احاطے میں ایک بزرگ احمدی کو دیکھا جو انڈونیشیا سے تھے۔ مجھے یاد تھا کہ میں نے انہیں پہلے بھی دیکھا ہے، لیکن نام یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا اور جلد ہی معلوم ہوا کہ میں ایک بہت معزز اور مخلص خادم احمدیت سے بات کر رہا ہوں جو ایک 74 سالہ مبلغ تھے۔ آپ کا نام حاجی سیوطی عزیز احمد تھا اور آپ جامعہ احمدیہ انڈونیشیا کے پرنسپل تھے۔ وہ ابھی جرمنی پہنچے ہی تھے اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں ٹھہرنا ہے یا پروگرام کیا ہے، لیکن ان کو لاحق واحد فکر یہ تھی کہ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ میں نے انہیں بتایا کہ حضور انور کی ملاقاتیں جاری ہیں اور نماز میں ابھی کچھ وقت رہتا ہے، جس پر وہ پرسکون ہو گئے اور مجھے ان سے چند منٹ بات چیت کرنے کا موقع مل گیا۔ ان چند منٹوں کے دوران سیوطی عزیز صاحب نے مجھے اپنی زندگی اور خلافت احمدیہ کے ساتھ اپنے ذاتی تجربات کے بارے میں بتایا۔ سیوطی عزیز صاحب نے بتایا کہ انہوں نے 1966 تا 1972 جامعہ احمدیہ ربوہ میں تعلیم حاصل کی اور پھر انڈونیشیا واپس جا کر وہیں خدمات بجا لاتے رہے۔ ان سالوں کے دوران انہیں جماعت کی طرف سے قریبی ممالک اور جزائر میں بھی تبلیغ کے لیے بھجوایا گیا۔ سیوطی عزیز صاحب کی گفتگو سے خلافت سے غیر معمولی محبت اور بے پناہ احترام واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ کسی بھی سوال کے جواب میں سیوطی عزیز صاحب خلافت کے ساتھ اپنی گہری محبت اور احمدی مسلمانوں کی خلافت کے ساتھ کامل اطاعت و وفا کی ضرورت و اہمیت کا تذکرہ کرتے رہے۔ در حقیقت سیوطی عزیز صاحب نے اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق قرار دیا اور یہی سبق وہ اپنے شاگردوں میں بھی منتقل کرنا چاہتے تھے۔ سیوطی عزیز صاحب نے کہا کہ میں نے 50 سال سے زائد عرصہ بطور واقف زندگی خدمت کی توفیق پائی ہے، اور اگر میں نے ایک چیز سیکھی ہے تو وہ یہ کہ ہم صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہم دل سے خلیفہ وقت کو لبیک کہیں۔ خلافت کی حقیقی اطاعت ہی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم ذرا بھی دوسری سمت جائیں گے تو ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سیوطی عزیز صاحب نے مجھے انڈونیشیا میں جماعت کو درپیش مظالم کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دہائیوں میں مظالم کی شدت میں اضافہ ہوا ہے اور بعض علاقوں میں یہ سفاکانہ اور انتہائی تکلیف دہ نوعیت اختیار کر چکے ہیں۔ سیوطی عزیز صاحب نے کہا کہ حضور انور ہمیشہ ہمیں صبر کرنے اور اپنی دعاؤں میں بہتری پیدا کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، اور ظلم کے جواب میں اب یہی ہمارا طرز عمل ہے۔ لومبوک جزیرے پر ڈھائے جانے والے مظالم شدید اور مسلسل ہیں، لیکن حضور انور نے ہمیں ہدایت فرمائی کہ جماعت کو اس جزیرے کو نہیں چھوڑنا چاہیے اور احمدیوں کو صبر کرنا چاہیے۔ نیز حضور انور کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور انور کی دعائیں اور محبت ہی ہمیں ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کرتی ہے، اور ہم عزم و ہمت کے ساتھ مظالم برداشت کرتے ہیں۔ سیوطی عزیز صاحب گفتگو کرتے کرتے انتہائی جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے خلافت کی محبت میں بہنے والے آنسو پونچھتے ہوئے ان پر فخر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہل انڈونیشیا خلافت کے لیے اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے حضور انور اور خلافت کی محبت الفاظ و بیان سے بالا تر ہے۔ دراصل میں یقین رکھتا ہوں کہ خلافت کے لیے محبت کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے میں انڈونیشیا کی جماعت دنیا بھر میں سب سے آگے ہے۔ جامعہ احمدیہ کے پرنسپل کے طور پر سیوطی عزیز صاحب نے خلیفہ وقت کی ترقی کی اس خواہش کو براہ راست ملاحظہ کیا کہ اسلام احمدیت کا پیغام مشرقی ایشیا اور اس سے آگے پھیل سکے۔
مزید یہ کہ انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے زندگی وقف کرنے والوں کے لیے حضور انور کی غیر معمولی محبت کا بھی مشاہدہ کیا۔ سیوطی عزیز صاحب نے بتایا کہ پہلے انڈونیشیا میں ہم جامعہ احمدیہ میں مبشر یعنی نسبتاً مختصر کورس ہی پڑھاتے تھے، لیکن حضور انور نے ہمیں مکمل شاہد ڈگری کورس پڑھانے کی ہدایت فرمائی۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑا چیلنج لگ رہا تھا، لیکن حضور انور کی دعاؤں سے ہم ان کی اس خواہش کو پورا کرنے میں کامیاب رہے، اور اب انشاءاللہ پہلی شاہد کلاس 2020 میں جامعہ احمدیہ انڈونیشیا سے فارغ التحصیل ہوگی۔ سیوطی عزیز صاحب نے مزید بتایا کہ حضور انور ہر مسئلے پر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور عملے یا طلباء کو درپیش مسائل کا ذاتی طور پر خیال رکھتے ہیں، انہیں تبرک بھجواتے ہیں اور ہر خط کا جواب دیتے ہیں۔ ہم کبھی بھی حضور انور کی دعاؤں اور محبت کے شایان شان شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ جب ہماری ملاقات اختتام پذیر ہوئی تو سیوطی عزیز صاحب نے مجھے اپنے حج کے ذاتی تجربے اور حاصل ہونے والی عظیم برکات کے بارے میں بھی بتایا۔ سیوطی عزیز صاحب نے بتایا کہ مارچ 1999 میں مجھے حج کرنے کا شرف عظیم حاصل ہوا، اور جانے سے قبل ہمارے امیر صاحب انڈونیشیا نے مجھ سے دعا کرنے کو کہا کہ جب میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ دیکھوں تو دعا کروں کہ حضرت خلیفۃ المسیح انڈونیشیا میں ورود فرمائیں۔ چنانچہ میں نے یہ دعا بار بار خانہ کعبہ کی زیارت کرتے وقت کی، اور اگلے برس سن 2000 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے انڈونیشیا کا انتہائی تاریخی اور یادگار دورہ فرمایا۔ سیوطی عزیز صاحب نے مزید کہا کہ اب ہمیں انڈونیشیا کے مزید ایسے احمدی مسلمانوں کی ضرورت ہے جو حج کی سعادت حاصل کریں اور خانہ کعبہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ ہماری قوم کو دوبارہ حضرت خلیفۃ المسیح کی موجودگی کے شرف سے باریاب کیا جائے۔ ہم اس محبت، نور اور شفقت کے بشدت منتظر ہیں کہ جو ہمارے لوگوں میں پھیل کر ان کی زندگیوں کو منور کر دے۔ جب انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تو وہ اچانک خاموش ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کے جذبات اور خلافت کے لیے محبت نے انہیں مغلوب کر لیا تھا، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ انڈونیشیا کو خلافت کی میزبانی کے اعزاز کو حاصل ہوئے 18 طویل برس بیت چکے ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سیوطی عزیز صاحب نے کہا کہ انہیں مسجد جانا چاہیے تاکہ نماز کے لیے تاخیر نہ ہو جائے۔ میں بہت شکر گزار تھا کہ مجھے ذاتی طور پر ایسے مخلص اور محنتی خادم مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ملاقات اور کچھ وقت گزارنے کا موقع میسر آیا۔ سیوطی عزیز احمد صاحب مورخہ 19 نومبر 2018 کو بعمر 74 برس وفات پا گئے۔ مورخہ 30 نومبر 2018 کو حضور انور نے خطبہ جمعہ میں سیوطی عزیز احمد صاحب کی سیرت و کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب میں نے ان کی وفات کی خبر سنی تو مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن ساتھ ہی شکر گزاری کا یہ احساس بھی تھا کہ مجھے جرمنی میں ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع مل گیا۔ احمدیوں کے جذبات۔ مورخہ 2 ستمبر کی ملاقاتوں کے صبح کے سیشن کے دوران ایک خاتون جنہوں نے پہلی بار حضور انور سے اپنے شوہر کے ہمراہ ملاقات کی، شیخ پورہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی شیما رائے تھیں، جو اب ہینوور میں رہائش پذیر ہیں۔ جب میں ان سے ملاقات کے بعد ملا تو خاص طور پر شیما صاحبہ بہت جذباتی تھیں۔ شیما صاحبہ نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے جذبات محسوس نہیں کیے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اور ہی دنیا میں رہ رہی ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح سے ملنا کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو تصور کی جا سکتی ہے۔ حضور انور کی زیارت کرنے کے بعد میں اس پیاری جماعت کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہماری زندگی میں جو بھی اچھی چیزیں ہیں وہ ہماری حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلافت سے وابستگی کی بدولت ہیں۔ شیما صاحبہ نے مجھے بتایا کہ ان کے خاندان نے جرمنی آ کر کچھ مشکلات کا بھی سامنا کیا۔ ان کے اسائلم کیس کی کارروائی تعطل کا شکار تھی۔ انہیں اور ان کے خاندان کو مہاجرین مخالف جذبات کا سامنا بھی کرنا پڑا، تاہم حضور انور سے ملاقات کے بعد باقی سب مسائل بہت معمولی سے محسوس ہونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آج حضور انور کی دعاؤں
اور برکتوں کا جو ہم نے مشاہدہ کیا وہ ہمارے خاندان کے ساتھ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی رہیں گی۔ وہ ہمیں صدیوں بلکہ آخرت میں بھی فائدہ پہنچائیں گی۔ میں ان احمدیوں کو بتانا چاہتی ہوں جو ابھی تک حضور انور سے شرف ملاقات حاصل نہیں کر سکے کہ وہ واقعی دنیا کے سب سے خاص شخص ہیں، اور خلیفۃ المسیح کی بے پناہ محبت، روحانیت اور نور کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سب سچ ہے۔ ایک اور جوڑے 36 سالہ مظفر احمد اور ان کی اہلیہ ناہید مظفر نے حضور انور سے ملاقات کی۔ مظفر احمد عمومی سیکیورٹی ٹیم میں خدمات انجام دے رہے تھے۔ ناہید صاحبہ نے ملاقات کے دوران حضور انور سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی کمزوریوں سے درگزر فرمائے۔ ناہید صاحبہ نے بتایا کہ جب میں نے حضور انور سے دعا کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کے خاندان کی کمزوریوں کو معاف فرما دے، تو حضور انور نے فرمایا کہ نیک اور متقی بننے کی کوشش کرو، تو پھر خود بخود ہر کمی یا کمزوری معاف ہو جائے گی۔ میں نے حضور انور سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی رہنمائی پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اب جب کہ میں نے خلیفہ وقت سے وعدہ کیا ہے تو میں جانتی ہوں کہ ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اسے نبھائیں۔ یہ میری خلیفہ وقت سے پہلی ملاقات تھی، اور حقیقت یہی ہے کہ دیکھنے سے یقین آتا ہے۔ جب آپ حضور انور کو دیکھتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے بھی ان برکات کا موازنہ ممکن نہیں۔ مترجم قمر احمد ظفر، انتخاب مظفرہ ثروت۔